اصحاب علم و فن اور عزیز طلباء، میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں یہاں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ میں اس میں خاص طور پر ادارے حاضر کے اساتذہ کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع عطا کیا ہے۔ محترم سامعین، زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ آج تک نہیں ہو سکی۔ زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ واٹ از لائف، لائف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ زندگی حرکت کا نام ہے۔ زندگی جہاں موجود ہوتی ہے وہاں حرکت ہوتی ہے۔ حرکت نہ ہو تو زندگی معدوم ہوتی ہے۔ زندگی معدوم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے حرکت نہیں ہے، زندگی موجود ہے تو اس کا مطلب حرکت ہے۔ زندگی کی دو شکلیں ہوا کرتی ہیں، زندگی کی دو شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے فرد کی زندگی، یا یوں کہہ لیجیے وجود کی زندگی۔ ایک ہے وجود کی زندگی یعنی فرد کی زندگی، اور دوسرا ہے شعور کی زندگی۔ شعور کی زندگی سے مراد ہوتا ہے اجتماع کی زندگی۔ فرد کی زندگی اور شعور کی زندگی میں فرق ہے۔ زندگی جب وجود کی شکل میں یا فرد کی شکل میں ہو تو سر وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، وہ دوسرے کا نہیں سوچتی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ یہ میں ساری بات اس مقدمے پر قائم کروں گا آگے کہ جب وجود کی شکل میں زندگی ہو تو اس زندگی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی پھر اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، اپنے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، اس کو اپنے علاوہ دیگر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ دیگر کے نقصانات پر بھی تل جاتی ہے۔ یہ وجود کی زندگی کا خاصہ ہے۔ شعور کی زندگی جو ہوتی ہے یہ کولیکٹیو زندگی ہوتی ہے، سوسائٹی کی زندگی ہوتی ہے۔ اس زندگی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں زندگی اپنا نہیں پھر سوسائٹی کا سوچتی ہے، اپنے مفادات کا نہیں اپنے معاشرے کے مفادات کا سوچتی ہے۔ زندگی مل کر جب ایک وجود اختیار کرتی ہے یعنی قومیت کی شکل اختیار کرتی ہے تو شعوری زندگی پھر قومیت کا تحفظ کرتی ہے، فرد اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کیا کرتا۔ یہ تاریخ ہے انسانوں کی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب آپ یہ اگر بات ذہن میں ہو، اب آپ سورۃ مجادلہ کی آخری دو آیات کی طرف چلیے۔ سورۃ مجادلہ کی آخری دو آیات کی طرف، میں حافظ نہیں ہوں تو اس میں اللہ جل شانہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک حزب اللہ اور دوسرا حزب الشیطان۔ اب وہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ جو حزب الشیطان کا گروہ ہوتا ہے وہ وجودی زندگی پر وقت بتاتا ہے، اور جو حزب اللہ کا گروہ ہوتا ہے وہ شعوری زندگی کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے۔ اور اس نے قرآن پاک میں وہاں بیان کیا ہے کہ حزب اللہ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ رشتہ داریوں کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ یہ جب اللہ اور اپنے مفادات کے درمیان سوچنے کا موقع ملے تو یہ اللہ کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے مفادات کو ترجیح نہیں دیتے، اپنے عزیز و رشتہ داروں کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے مفسرین نے اس پر حاشیہ لکھا ہے کہ کس صحابی نے اپنے کس عزیز کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا، حضرت حمزہ نے، حضرت علی نے، انہوں نے اپنا عتبہ اور شیبہ جو قریبی عزیز تھے ان کو ختم کیا تھا۔ یہ اللہ جل شانہ نے کن کی نشانی بیان کی ہے؟ حزب اللہ کی نشانی بھی ہے۔ حزب اللہ وہ کون؟ حزب اللہ کون؟ سادہ زندگی میں اسے کہہ لیجئے کہ جو شعوری وجود پر زندگی گزارتے ہیں، شعور کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ اگر یہ دو میری گزارشات سمجھ میں آ جائیں، اب آپ انسانی تاریخ کو دیکھ لیجئے۔ انسانی تاریخ میں وجودی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شعوری زندگی کی اہمیت ہوتی ہے۔
جو قومیں، جو لوگ شعوری زندگی کو ترجیح دیا کرتے ہیں سر، وہ اس دنیا میں ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ اپنی شعوری زندگی کی خاطر وہ اپنی وجودی زندگی کو بھی ختم کرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک شعوری زندگی گزارنے والے لوگ جو ہوتے ہیں سر، ان کے ہاں جو زندگی وجودی زندگی ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی۔ ان کے ہاں اصل اہمیت شعوری زندگی کی ہوتی ہے، یعنی معاشرے کی ہوتی ہے۔ معاشرے کا ارتقاء چاہتے ہیں، معاشرے کا وہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں۔ شعوری زندگی کی بنیاد پر معاشرے ڈیولپ ہوتے ہیں، جیسے میں نے گزارش کی ہے۔ اگر شعوری زندگی ختم ہو جائے تو معاشرے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ شعوری زندگی ختم ہو جائے تو قومیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ بنیادی اصول ہے جو ہم ڈسکس کرتے ہوئے مد نظر نہیں رکھتے سر۔ اب آپ تھوڑا سا تاریخ کو دیکھ لیجئے، آپ قرآن پاک کو اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نمرود کے مقابلے میں نظر آتے ہیں۔ یہ دو مختلف گروہ ہیں، یہ دونوں گروہوں میں بڑا فرق ہے۔ نمرود جو ہے وہ وجودی زندگی کا رہنما ہے، وہ اس کا دعوے دار ہے، اور ابراہیم شعوری زندگی کا دعوے دار ہے۔ وہ افراد نے قوموں کے لیے جینے کے لیے کا سوچ رہا ہے، اور یہ شخص صرف اپنے اقتدار کا سوچ رہا ہے۔ آپ موسیٰ اور اپنا فرعون کا دور دیکھ لیجیے۔ فرعون وجودی زندگی پر اس کا معاشرہ قائم ہے، یعنی اس کو اپنے مفادات کا تحفظ عزیز ہے، اس کو قومیت کا کوئی نہیں۔ اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام وہ قومیت کی بات کر رہے ہیں، شعوری زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فرعون نے، قرآن کہتا ہے یستضعف طائفۃ منکم، اس نے اپنے اقتدار کی خاطر لوگوں کو بانٹا تھا، ہے جی۔ اور ابراہیم علیہ السلام، اس کا موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری قوم کو آزاد کرو، میں اپنی قومی زندگی چاہتا ہوں۔ ایک طرف قومی زندگی کی ڈیمانڈ ہے، دوسری طرف اپنے مفادات کا تحفظ ہے۔ یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ اب آپ اگر یہ بات کلیئر ہو جائے تو سر آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو جو قومیں شعوری زندگی کو ترجیح دیا کرتی ہیں وہی قومیں دنیا میں سرفراز ہوتی ہیں۔ اگر شعوری زندگی کی بنیاد کلمے کے بنیاد پر ہو تو سفر آخرت بھی مفت میں بن جاتی ہے، دنیا تو بنتی ہے، آخرت بھی مفت میں بن جاتی ہے۔ اور اگر شعوری زندگی کی بجائے اور کچھ ہو تو سر پھر بات نہیں بنا کرتی۔ میں بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا، اور ہم انگریزی، ہمارے ایک استاد تھے، اللہ انہیں بڑی لمبی عمر دے، نسیم صدیقی صاحب حیات ہیں۔ اس میں ایک کہانی تھی دی لاسٹ کلاس۔ اس لاسٹ کلاس کا خلاصہ یہ تھا کہ جرمنوں نے فرانس کے کسی قصبے پر قبضہ کر لیا ہے، اور جرمنوں نے اس قصبے کے سکول کو آرڈر جاری کیا ہے کہ سکول انتظامیہ اب ختم کر دی جائے گی، اب آپ جو ہے اس کے بعد ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ یہاں قائم ہوگا۔ تو جو پرنسپل تھے ادارے کے، انہوں نے ایک آخری لیکچر دیا تھا اپنے طلباء کو، اصل وہ لیکچر تھا جو بتانا تھا۔ تو پرنسپل نے اپنے طلباء کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہم جنگ ہار گئے ہیں، ہم جنگ ہار گئے ہیں، لیکن جنگ اب قوموں کی ہار اور جیت میدان جنگ میں نہیں ہوا کرتی، تہذیبوں کے میدان میں ہوتی ہے۔ یاد رکھو اپنی تہذیب کو نہ چھوڑنا، اگر اپنی تہذیب کو چھوڑ دو گے تو تم بحیثیت قوم مٹ جاؤ گے، ٹھیک ہے جی، اپنی تہذیب پر قائم رہنا۔ تو سر شعوری زندگی جس بات کر رہا ہوں وہ یہی بات ہے کہ قومیں اپنے کلچر، اپنے بنیادی مقصد حیات پر ڈیولپ ہوتی ہیں تو یہ شعوری زندگی بنتی ہے۔ اگر سر یہ بات یہاں تک میری گزارشات اگر میں سمجھا سکا ہوں تو آپ غور فرمائیے کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے آج کے دور میں۔ سر اگر تھوڑا سا ہم ڈیپلی دیکھیں گے تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے کہیں بھی اپنی زندگی میں شعوری حیات کو، شعوری طرز فکر کو ترجیح نہیں دی، ذاتی مفادات کو سامنے رکھا ہے۔